الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به وصدق به أولئك هم المتقون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پڑھ پڑھ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو عظمت
ذاکر نہیں خون غیر دا ایسے نہیں کرنے عزت صدیق دی ایسے نہیں کرنے عزت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک کو قیمت صدیق دی اللہ رب العزت دی حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء حبیب کبریا شفیع الجزا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات احمد مجتبی جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین کرام آج دا ایک پاکیزہ اور بابرکت اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ سیدنا تاجدار صداقت کانفرنس آپ دے اس علاقہ دے جامع مسجد القریش منو آباد کے اندر کی نقد پذیر ہے جس کے اندر زیر صدارت پیر طریقت اور رہبر شریعت صاحبزادہ والا شاہ حضرت علامہ مولانا پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب گیلانی چشتی صابری حضور سیدی و مرشدی مدد اللہ علی آپ فرما رہے ہیں اور میں مشکور ہاں اج دی اس محفل پاک دے تمام بانیان اس جامع مسجد القریش دی تمام مسجد انتظامیہ اور خصوصاً محترم المقام عزت امام خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد سعید جماعتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ جنہاں نے محبت فرمائی میں نہ چیز حاضر ہو گیا اور میرے مسلک دے علماء سٹیج دے تشریف فرمانے محترم المقام عزت امام حضرت علامہ مولانا قاری محمد کلیم اللہ رضوی صاحب اور انہاں دے نال حضور پیر صاحب دے خلیفہ درویش خادم نوکر بابا سلطان صاحب اور دیگر محترم المقام شخصیات تشریف فرمانے دعا ہے اللہ رب العزت میری آپ احباب دی اج دی رات اپنے باغ حالیہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے دے واسطے ذریعہ نجات بڑھائے یقین جانو تو لوگ بڑے خوش نصیب کہ جنہاں اللہ کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام دا میلاد مناؤ دی توفیق عطا کرے اور یقیناً تسی بھی بڑے خوش قسمت ہو کہ نیند چھوڑ کے تے تسی اللہ دے گھر دے وچ بیٹھے ہو تے اج دی محفل پاک جس کا عنوان تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ جو میں نے حکم ہویا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عظمت دے حوالے دے نال جڑا وہ ذکر کرنا ہے تے میں شروع تے ایک بات عرض کرتے ہاں کہ اسی چشتی لوگ ذوق والے لوگ تے ساڈی عقادت ہے کہ نہ چپ کر کے بہنے تے نہ بیٹھ دینے تے ہو سکتا ہے میں تہاڈی مسجد دے وچ پہلی مرتبہ حاضر ہویا قبلہ شاہ صاحب دے حکم دے نال قبلہ قاری صاحب دے حکم دے نال تے تسی میرے مزاج تو واقف نہیں میں تہاڈے مزاج تو واقف نہیں لیکن یاد رکھنا جس محبوب دا میلاد اسی منا کے بیٹھے ہیں وہ محبوب تے سارے دا سانجھ ہی ہے نا تے اس واسطے تساں ذوق نال بیٹھنا ہے تے اونچی بولنا سبحان اللہ آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا
جس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق، فرمایا ایک وہ ذات کہ جڑی سچ لے کے آئی، وصدق بہ، ایک وہ ذات کہ جن نے اس سچے دی تصدیق کی تھی. ایک وہ ذات کہ جڑی سچ لے کے آئی، ایک وہ ذات کہ جن نے اس سچے دی تصدیق کی تھی. اولئک هم المتقون، وہ اپنے رب دی بارگاہ دے وچ متقی تے پرہیزگار نے. یہی لوگ تقوی گزار نے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق تو مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات، وصدق بہ تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی ذات ہے. سبحان اللہ. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچ لے کے آئے تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سچ دی تصدیق کی تھی. یاد رکھنا 1,23,999 کم و بیش اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا دے تشریف لے آئے تے سارے نبی سچ ہی لے کے آئے. سارے نبی سچ لے کے آئے. اللہ کریم نے تیسرے سپارے نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب یاد کرو اس وقت رو کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام دی روحوں دے کول وعدہ لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں تمہیں کتاب بھی دیاں گا، تمہیں حکمت بھی عطا کراں گا، نبوت بھی عطا کراں گا، تھوڑا کلمہ بھی پڑھیا جائے گا، تھوڑے امتی بھی ہون گے، منن والے بھی ہون گے. ثم جاءکم رسول، پھر تہاڈے وچ ایک رسول آئے گا. ثم جاءکم رسول، پھر تہاڈے کول ایک رسول آئے گا جڑا آئے گا سارے تو بعد دے وچ. وہ کیسا رسول ہوئے گا؟ مصدق لما معکم، جڑا تسی سچ لے کے جانا ہے نا وہ تہاڈے سارے دی تصدیق کرے گا. تو فیت والا بولے سبحان اللہ. بات شروع ہو گئی، اور تو سا میرے نال نال چلنا ہے. میں تمہیں آستہ آستہ در صدیق تک لے کے جانا ہے. جنہیں جنہیں میرے نال جانا گا اونچی بولے سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا اپنے نبیوں کو کہ میں تمہیں کتاب دیاں گا، تمہیں حکمت دیاں گا. ثم جاءکم رسول، پھر جب میرا رسول آ جائے نا مصدق لما معکم، وہ ایسا رسول ہوئے گا کہ جڑا تھوڑے سارے دی تصدیق کرنے والا ہوئے گا. پتہ چلیا 1,23,999 کم و بیش اللہ دے نبی آئے تے سارے سچ لے کے آئے کہ حضور علیہ السلام نے انہاں سارے دی تصدیق کی تھی تے حضور علیہ السلام بڑھ گیا مصدق. حضور علیہ السلام بڑھ گیا مصدق. سارے نبیوں کی تصدیق میرے کملی والے نے کی تھی. تو جب آئی نا حضور علیہ السلام دی واری تے اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق، جب سارے نبی سچ لے کے آئے اسی طریقے میرا محبوب بھی سچ لے کے آیا. تے بھئی 1,23,999 نبیوں کی تصدیق تے کی تھی میرے کملی والے نے. تے جب کملی والے سچ لے کے آئے تے ہن کملی والے کی تصدیق کرنے واسطے بھی تے کوئی چاہیے. کملی والے کی تصدیق کرنے والا بھی کوئی چاہیے. تے وصدق بہ، جنہاں نے حضور علیہ السلام نے تصدیق کی تھی انہاں دا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. تو پتہ چلیا کہ جیڑا 1,23,999 نبیوں کی تصدیق کرن او آمینہ دے نام نے تے او بندے نے مصدق تے جیڑا مصدق کی تصدیق کرے انہوں صدیق کہندے ہیں. جیڑا مصدق کی تصدیق کرے انہوں کی کہندے ہیں صدیق. یاد رکھنا یہ صدق صدیق سچا ہونا ایک کوئی عام صفت نہیں. اللہ کریم نے یہ سچا ہونا یہ صفت اتنی پیاری ہے کہ اللہ کریم نے قرآن پاک وچ اپنے بارے بھی یہ لقب جڑا یہ ارشاد فرمایا. ہن میرا دل کردا ہے تسی کہو سبحان اللہ تے میں بڑا قرآن نہ بنا ایڈی ہولی سبحان اللہ دا میں گا کے نہیں اونچی بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا تمہارا شاہ صاحب آمین فرمان کے میری دعا جلدی قبول ہو جائے گی. میں دعا کرنا یا اللہ جڑا جتنا اونچی سبحان اللہ بولے اونی جلدی مدینے جاوے. یا اللہ جڑا اس کو اونچا بولے اس رمضان دے وچ اپنے ابو دے نال عمرہ کر کے آوے.
اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی دے نال حج کر کے آوے اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات کو سونے تے وہ خواب وچ مدینے والا ماہی مل جائے اللہ جڑا اس تو اچھا بولے انہوں اس محفل دے اندر اپنے محبوب دا دیدار عطا فرما اور میں کام کتے کو رکھیا جائے پھر ہولی بولے اچھی بولے سبحان اللہ تو اللہ کریم نے فرمایا من اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ کریم نے اس دین میں سچے میں سکھتا اپنے ذات کو شامل کی دی اللہ کریم نے فرمایا من اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا فرمایا کون جڑا اللہ کے زیادہ سچا ہے جڑا کون جڑا اللہ کے زیادہ گل میں سچا ہو سکتا ہے جنہیں اللہ کریم نے اپنے نبیوں کا ذکر کیتا اللہ کریم نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اللہ کریم نے فرمایا قرآن پاک دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یاد کرو انہو کان صدیقا نبیّا حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے صدیق نبی نے اللہ کریم نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل جو قرآن پاک دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یاد کرو اے اللہ نے انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیّا حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ دے سچے نبی اے وعدے دے سچ کرنے والے دے اللہ دے سچے نبی دے رسول نے اللہ کریم نے تیسرے مقام پہ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اللہ کریم نے فرمایا کتاب قرآن پاک کے اندر میرے نبی ادریس نے یاد کرو انہو کان صدیقا نبیّا میرا نبی ادریس بھی سچا نبی ہے مسلمان میرے بھائیوں پتہ چلے آؤ قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے اپنے آپ نے بھی سچا فرمایا اپنے نبی دیواری آئے تھے انہوں نے بھی سچا فرمایا کتنے فرمایا میرا ابراہیم صدیق نبی دوسرے مقام پہ فرمایا میرا اسماعیل صادق نبی یاد رکھنا صدیق کا معنی بھی سچا ہو صادق کا معنی بھی سچا ہو انہاں دونوں لفظوں کے معنی ایک نے لیکن لفظ دو ہوا انہیں یاد رکھنا صادق تے صدیق نے وجہ فرق ہے صادق انہوں کہنے میں صادق او سچا ہو گئے جڑا کبھی مخلوق نہ جھوٹ نہ بولے صدیق او سچا ہے جڑا کبھی خالق نہ جھوٹ نہ سبحان اللہ صادق وہ سچا کہ جڑا کدی مخلوق دے نال جھوٹ نہ بولے تے صدیق اس سچے نو کہندے نے جڑا کدی اپنے خالق نال جھوٹ نہ بولے بے مرشد نال میری گل نہیں تے جڑا مرشد والا تے نسبت والا نہ اونچی بولے سبحان اللہ صادق وہ کہ جڑا کدی بھی جھوٹ نہ بولے کہ صدیق کو سچا کہ جدے کو جھوٹ بولے یا جائے جنہوں سمجھ آ رہی ہو بولے جائے سبحان اللہ صادق اس سچے کو کیا جاتا ہے کہ جڑا موقع دے موجود ہوئے اپنی اکھاں دے نال واقعہ ویکھے تے اس طریقے ویکھیا ہویا واقعہ اگے بیان کر دے اونے وچ وعدہ گھاٹا نہ کرے انہوں کہتے ہیں صادق تے صدیق اس سچے نو کہتے ہیں جڑا موقع تے ہوئے بھی نہ واقعہ ویکھے بھی نہ او دے لبا دے وچوں جو نکل جائے میرا رب اوویں کر دے جڑا موقع تے ہوئے بھی نہ جڑا ویکھے بھی نہ او دے لبا دے وچوں جو نکل جائے میرا رب اوویں کر دے انہوں صدیق کہندے ہیں انہوں صدیق
کیا جاتا ہے مسلمان میرے بھائیوں آؤ میں قرآن پاک میں دلیل دیوا کہ صدیق کیڑا کے جنہیں لبا دے جو نکل جائے میرا رب اوہی کر دے وے حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر نا قید خانے کے اندر تے حضرت یوسف علیہ السلام دا کہ اتنا حسن کہ جیل والے نے اللہ دے نبی دا حسن ویکھیا نا تے سارے جیل والے آپ نے دیوانے ہو گئے تے گرد گرد بیٹھ گئے ساری جیل والے آپ نے دیوانے ہو گئے تے گرد گرد بیٹھ گئے اللہ کریم نے فرمایا کہ اسا اپنے نبی یوسف علیہ السلام نے خوابہ دی تعبیر دا علم عطا فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام دے کول خوابہ دی تعبیر دا علم آپ نے سامنے لوگ خواب بیان کرتے ہیں تے آپ انہاں خوابہ دی تعبیر دستے ہیں جیل کے اندر موجود تھے سارے قیدی آپ کے گرد گرد بیٹھے نے جیل کے اندر بادشاہ دے دو قریبی جڑے ایک ساقی تے ایک بادشاہ کو کھانا کھلان والا جدوں وہ آئے نا انہوں نے کوئی بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی تے پکڑے گئے بادشاہ نے انہوں کو جیل دے وچ بھیج دیتا جدوں آئے تے انہوں آ کے ویکھیا کہ اسی بادشاہ دے قریبی ہاں تے سانوں کوئی منہ نہیں لانا تے اے یوسف دے ارد گرد لوگ جڑے نے دیوانے بن کے بیٹھے نے جی میں شمع دے گرد گرد پروانہ ہوتا ہے اسی طریقے بیٹھے نے انہوں نے کوئی برداشت نہ ہویا تے آپس میں صلاح کر کے کہتے ہیں کہ کیڑی گل کریے کہ جن کی وجہ تو یوسف کی قدر معذر نہ کھٹ جائے لیکن یاد رکھنا وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے کہ اے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے کول خوابہ دی تعبیر دا علم ہے کہ میرے سامنے خواب بیان کروں تے میں انہاں دی تعبیر دساں گا تے مشورہ کر کے کہنے لگے کہ اساں خواب تے ویکھیا کوئی نہیں اپنے کولوں ہی کہہ دینے ہیں کہ جی اسی خواب ویکھنے تے ساڈے خواباں دی تعبیر دسو تے جدوں خواب دی تعبیر دسن گے نا تے بعد وچ سارے جیل والےاں نوں کہاں گے کہ اساں تے خواب ویکھے کوئی نہیں اے کہندا میں اللہ دا نبی ہاں میرے کول خواباں دی تعبیر دا علم ہے تے اساں تے خواب ویکھیا نہیں تے کہ اپنی عزت ایویں بڑھائی جاندا ہے دونوں مشورہ کر کے جدوں آئے نا تے کہنے لگے یوسف اسا رات نو خواب ویکھے ساڈے خواباں دی تعبیر دس حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا دسو کی خواب ویکھیا تے ایک کہنے لگا جی میں نا رات نو ویکھیا کہ میں اپنے سر دے اوتے روٹیاں دا ٹوکرا چکیا ہویا ہے تے پرندے جڑے نے وہ روٹیاں جڑیاں توڑ توڑ کے تے کھاندے نے دوسرا کہنے لگا کہ میں خواب دے وچ ویکھیا کہ میں بادشاہ نو شراب تے پلانا وا دسو جی میں خواباں دی تعبیر کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے خواباں دی تعبیر دا علم دیتا جنہیں ٹوکرا چکیا کھجور روٹیاں دا خواب دے اندر فرمایا تیرے خواب دی تعبیر اے وے کہ تینوں بادشاہ سولی چڑھائے گا تینوں بادشاہ سولی چڑھائے گا تے جڑا خواب دے اندر ساقی یہ بادشاہ کو شراب پہ پلاتا ہے نا بادشاہ تینوں دوبارہ ڈیوٹی دے اوپر بحال کرے گا تو عام مسلمان میرے بھائیوں کو توجہ دینا سلام فرماؤ میرے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے خواباں دی تعبیر نصیب اے دونوں کبھی ایک دوسرے دے ہاتھ مار کے ہنس لگے گئے تو کہنے لگے کہندے یوسف کہندے مینوں اللہ تعالی نے خواباں دی تعبیر دا علم دتا ہے اساں تے خواب ویکھیا کوئی نہیں سانوں تے خواب آیا کوئی نہیں اساں تے اے نال جھوٹ بولیا اے فرقہ دے خواباں دی تعبیر دا صدا ہے ایک دوسرے کے نال حسن لگا ہے جیل والے نے کہنے لگے لوگوں اساں تے اے نال جھوٹ بولیا اے ایویں اپنی عزت پہ بنانا ہے اے لوگاں دے سامنے اپنی قدر پہ چمکاندا ہے اساں خواب ویکھیا کوئی اساں تے جھوٹ بولیا اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام مسکراتے ہیں آپ نے فرمایا کہ سب خواب ویکھے نہیں یا نہیں ویکھے ہوے گا ہو جو میرے لباں وچوں نکل گیا اور ہوے گا وہ جو میرے لباں دے وچوں نکل گیا تساں بھاویں خواب ویکھے نے تے بھاویں نہیں ویکھے جو میرے لباں دے وچوں نکل گیا ہن اللہ اوویں کر کے وکھا دے گا اللہ اکبر وہی بات ہوئی کہ جن نے خواب بیان کیتا کہ میں سر تے روٹیاں دا ٹوکرا چکیا او سولی چڑھ گیا تے جن نے ساقی دا بیان خواب بیان کیتا کہ میں بادشاہ نوں شراب پلا رہا او دوبارہ ڈیوٹی تے بحال ہو گیا اللہ اکبر آپ
آفت سلطان نے اتنے جب سچ کی بات کی تھی نا تے آپ نے قلم میں توڑ کے رکھ دیتا. میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ ترجمہ عرفات سلطان مول کرا کے لیا تے چلیے عرفات سلطان دی بارگاہ وچ. بھئی جن میرے نال جانا کچھ بولے سبحان اللہ. عرفات سلطان فرماتے ہیں ثابت صدق سلطان فرماتے ہیں ثابت صدق قدم اگیرے. آپ فرماتے ہیں بس سچ نو تھام کے رکھے پھر قدم پیچھے نہیں آن لگیا. ثابت صدق تے قدم اگیرے پھر تیرا قدم پیچھے نہیں آن لگیا, تیرا قدم آگے ہو جائے گا. اللہ اکبر. عزیزان محترم صدیق انہوں کہتے ہیں کہ جیڑا جن لباں دے وچوں جو نکل جائے میرا رب اوویں ہی کر دے گا. اگلی بات سنا دے سبحان اللہ. سائیاں دے جوڑیاں دے خیرات اگر صادق تے صدیق دی ونڈ دے وچ پیا دے ساری تقریر اسے تے ہو جانی ہے. آخری بات سنو اور پھر میں اپنے عنوان دے طرف آنا. یاد رکھنا جدوں غزوہ احد ہویا, غزوہ احد دے اندر حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد گرامی جدوں آپ شہید ہو گئے نا تے جنگ ختم ہوئی تے حضرت مالک بن سنان دی ایک بچی کہ جڑی باہر رستے تے کھلوتی ہے تے ادھروں صحابہ کرام واپس جا رہے ہیں تے جڑا صحابی ہوگا نا وہ چھوٹی جی بچی نالے دامن پکڑتی ہے تے نالے پوچھتی ہے کہ میرے بابا کتنے ہیں. سبحان اللہ. میں دسنا کہ صدیق کنوں کہندے ہیں. بچی نالے دامن پکڑتی ہے تے نالے لال ڈال چلتی ہے تے نالے پوچھتی ہے کہ میرے بابا کتنے ہیں. تو عام مسلمان میرے بھائیوں کو وجودنا سلام فرمائے. حضرت سیدنا مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ گئے. بچی نال چلتی ہے تے نالے کہندی ہے یا علی مجھ سے میرے بابا کتنے ہیں. حضرت علی المتناشر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پتہ کہ حضرت مالک بن سنان کا شہید ہو گئے. آپ بچی کا دل رکھنے واسطے فرمانے لگے بیٹی میرے پیچھے حضرت عثمان غنی بیان نے انہوں نے پوچھ رہے حضرت مولا علی چلے گئے باپ جو حضرت عثمان غنی آ گئے. بچی نارے حضرت عثمان غنی کا کلوز پکڑ کے نال چل گئی ہے تو نارے کہہ دیا سچ مجھے دسو میرے بابا کتنے نے. حضرت عثمان غنی نے بھی پتا کہ حضرت مالک بن سنان کے شہید ہو گئے. حضرت عثمان غنی نے بھی بچی کا دل نہیں توڑا. آپ فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے حضرت عمر فاروق بیان نے انہوں نے پوچھ رہے میرے بابا کتنے نے. بچی جڑی چپ کرے نہیں. حضرت عثمان غنی بھی اگے چلے گئے. بعد جو حضرت عمر فاروق آ گئے بچی نے حضرت عمر فاروق کا بھی بال جڑا بکلوں کو پکڑیا. نہ بچی نال چل رہی ہے تو میں کہندی چاچو دسو میرے بابا کتنے نے.
شہید ہو گئے. حضرت عمر فاروق نے بھی بچی کا دل میں توڑیا. فرمایا میرے پیچھے پیچھے ابو بکر صدیق پیا میرے بیٹی میں ابو بکر صدیق کو مسئلے میرے بابا کے تھے. حضرت عمر فاروق بھی چلے گئے. بات میرے حضرت ابو بکر صدیق آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جڑے ویلے گزرے کہ بچی نے کمزور پکڑ لیا نال نال چنگی طرح کر دیا. ابو بکر صدیق چاچو جی نے دسو میرے بابا مالک بن سنان کتنے نے تواڈے تو پہلے مولا علی انہاں نے پوچھیا انہاں بھی نہیں دسیا. بعد حضرت عثمان غنی انہاں نے پوچھیا انہاں بھی نہیں دسیا. انہاں فرمایا عمر فاروق پیا نے انہاں نے کوئی دسیا. میں حضرت عمر فاروق نے کوئی پوچھیا. حضرت عمر فاروق نے تہاڈا نام لے لیا. چاچو نے دسو میرے بابا کتنے نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بچی کا دل نہیں توڑیا. آپ نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو تیرا بابا میرے پیچھے پیچھے پہ آیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب اتنی بات کر کے چلے گئے مفتی احمد یار خان نے گجراتی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اس ویلے حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت مالک علیہ السلام نے روم میں آ کے پیدا دینے. اللہ نے فرمایا اسرائیل جا جا کے مالک بن سنان کی روح واپس کر دے. حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ کبھی مرے اندر روح واپس نہیں کی یا اللہ نظام بدل جائے گا. اللہ نے فرمایا میرا نظام بدل کرتے بدل جائے پر یہاں کا یار جھوٹا نہیں کہنا چاہیے. سبحان اللہ. فرمایا میرا ساڈا نظام بدلتا ہے تے بدلن دے یار دا یار جھوٹا نہیں کہنا چاہیے. پتہ چلیا صدیق انہوں کہتے ہیں کہ جہدے لباں دے وچوں جو نکل جائے میرا رب اوویں ہی کر دیندا ہے. چلیے یار پھر کھڑی دی بارگاہ میں سبحان اللہ جن نے میرے نال جانا اچھی بولے سبحان اللہ. تے آپ سے کھڑی فرماتے نے سچے مرد سچے مرد صفائی والے اب جو کچھ کہنے اس بنے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنے اس بنے مولا پاک کرندہ ہو اب پکی خبر سچے مرد صفائی والے تے جو کچھ کہن زبانوں تے مولا پاک کریندہ ہو پکی خبر اصل ہو. صدیق انہوں کہتے ہیں کہ جنہیں لباں دے وچوں جو نکل جائے رب اوویں کر دے. انہوں تے کہتے ہیں صدیق تے حضرت ابو بکر صدیق تے اونے جڑے صدیق ہی نہیں بلکہ صدیق اکبر. حضرت ابو بکر صدیق تے او کہ جڑے صدیق ہی نہیں بلکہ صدیق اکبر نے جڑے صدیقاں دے بھی سردار نے. اللہ اکبر. مسلمان میرے بھائیو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور علیہ السلام نے نال اپنی زندگی دا بڑا عرصہ گزاریا. یاد رکھنا بندہ جس مقام دے مرضی پہنچ جائے نا تے دو ہستیاں بندے نو کدی نہیں مندیاں. جڑا جاگدا وہ بولے سبحان اللہ. بندہ جس مقام دے مرضی پہنچ جائے تے دو ہستیاں نے دو شخصیتاں نے کہ جڑیاں کدی بھی بندے دے مقام دے مرتبے نو مندیاں نہیں. وہ دو کون نے؟ ایک تے لنگوٹیا یار بندے دی شان دے عظمت نو کدی نہیں مندا
تے دوسرا بندے دی بیوی کدی بندے دی عزت نو نہیں مانتی، بیوی کدی مقام نو نہیں مانتی، لیکن کملی والے دی شان دے عظمت و قربان جائیے جب حضور علیہ السلام نے فرمایا نا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تواڈے سارے دے وال اللہ دا رسول بن کے آیا، تے اس ویلے سب تو پہلے جنہیں حضور علیہ السلام نے تصدیق کیتی تے شان دے عظمت نو منیا وہ حضور علیہ السلام دا بچپن دا یار حضرت ابوبکر صدیق ہے، جنہیں سب سے پہلے حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا وہ حضور علیہ السلام کی بیوی حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر کے اندر اعلان نبوت فرمایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں تھوڑے سارے دیوال اللہ دا رسول بن کے آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے اسلام قبول کیتا، جڑے میں اسلام قبول کر لیا نا تے ادھر آہستہ آہستہ مسلمان جڑے نے وہ مسلمان ہوتے جا رہے تے کافر جڑے نے وہ اپنے ظلمہ تے ستمہ دے پہاڑ جڑے نے وہ گرانے ہونا شروع کر دیتے، مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتا۔ یاد رکھنا جڑے ویلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب رومی اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے اسلام قبول کیتا نا تے کافرہ نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیتے۔ یاد رکھنا کہ مدینہ طیبہ کو 12 لوگ مکے حج کرنے واسطے آئے، یاد رکھنا حج جڑا یہ دور جاہلیت دے وچ بھی ہوتا رہا ہے، توجہ کر ہو سننا 12 لوگ مدینہ طیبہ کو مکہ پاک کے اندر حج کرنے واسطے آئے، حضور علیہ السلام نے انہاں دے سامنے جب اسلام پیش کیتا نا انہوں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھیا تے واپس گئے تے جب پھر دوبارہ واپس آئے نا تے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے ساڈا دل کردا ہے کہ تسی اپنا کوئی صحابی مدینے بھیجو جڑا تہاڈا تعلیم یافتہ ہوے اوتھے لوگاں نوں اسلام دی تبلیغ کرے تاکہ یہ اسلام دی تبلیغ دا سلسلہ جڑا ہے مدینہ طیبہ دے اندر بھی شروع ہو جائے۔ یاد رکھنا ادھر کملے والے بھی مدینہ طیبہ دی سرزمین کو منتخب پہ کرتے ہیں ادھر اللہ بھی انتخاب پہ کرتا ہے، ادھر حضور علیہ السلام بھی انتخاب پہ کرتے ہیں کہ اسلام دا مرکز جڑا وہ مدینہ طیبہ کو بنا دیتا جائے، ادھر اللہ بھی مدینہ طیبہ دی سرزمین کو اسلام دا مرکز بنانا چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی کو بھیجیا نا جب دوسری بار دوبارہ 12 افراد آئے نے کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اے مکے والے تانوں تنگ بڑا کرتے ہیں، سونیا جے تسی ساڈی دعوت قبول فرماؤ تے مدینے نہیں آ جاندے، سونیا تسی مدینے نہیں آ جاندے۔ حضور علیہ السلام نے انہاں دی دعوت کو قبول کیتا تے آپ نے فرمایا ہاں میرا بھی دل ہے اسی کہ مدینہ طیبہ دی سرزمین تے جایا جائے، انہوں اسلام کا مرکز بنایا جائے، کیونکہ مدینہ طیبہ اپنے دفاع دے واسطے بہترین جگہ سی کہ ایک پاسے پہاڑیاں ایک پاسے جنگل اور صرف ایک کو سائڈ باقی سی کہ جتو حفاظت کرنا بالکل آسان۔ حضور علیہ السلام نے نا جڑے ویلے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ ہن تسی آہستہ آہستہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ جڑے ویلے سارے صحابہ کو حکم ہو گیا نا سارے ہولی ہولی جان لگ پے تے حضرت ابوبکر صدیق ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کملی واجہ جی اگر اجازت ہوے تے میں بھی نہ چلا جاواں، اگر اجازت ہوے تے میں بھی نہ چلا جاواں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق ٹھہر جا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تینوں ہجرت کے واسطے سونا جا ساتھی عطا کر دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تینوں سونا جا ساتھی عطا کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کملی والے نے کتنا فرمایا تے میرے ذہن کے اندر گل بیٹھ گئی کہ جڑا سونا جا ساتھی مینوں ملنا ہے نا تے کائنات وچ کملی والے کو تے سونا ہے ہی کوئی نہیں، جڑا ہجرت کے واسطے ساتھی مینوں ملے گا وہ کملی والے نے مینوں پسند فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے ہجرت کو 4 مہینے پہلے 2 اونٹنیاں خریدیاں، آپ نے کول پہلے بھی مال بڑا لیکن 2 اونٹنیاں خریدیاں، باہر ڈنگر چرن دے واسطے جاندے نے نوکر لے کے جاندے نے، پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی وہ 2 اونٹنیاں جڑیاں نے نا انہاں نوں کدی چران دے واسطے نوکراں دے نال باہر نہیں بھیجدے،
انہوں نے کھاری چارہ پاتے ہیں، انہوں نے کھاری ہی جڑا انہوں نے حفاظت کرتے ہیں کس واسطے کہ کدی بھی کملی والا جی اگر فرمائے نا کہ صدیق آ ہجرت کر کے چلیے تے کدھر اے نہ کہا کہ سونیا اٹھنیاں آ جاندیاں نے تے پھر چلا گے کدھر یاد پار کرنے وچ بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی اے میرے حجرے دی نوکر دے وچ ویکھ او گٹھڑی بچی پئی ہے نا؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا ایک گٹھڑی دے وچ امانتاں نے تے ایک کافر جڑے نے انہاں نے گھیرا تنگ کر دیتا ہے، انہاں دے ارادے خطرناک نے۔ علی یہ امانتاں انہاں کافراں دیاں نے تے اساں چلے جانا ہجرت کر کے، صدیق تے میں اے امانتاں انہاں نوں دے کے نا تے تو بھی مدینے آ جائی۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں سونیا ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی اے میرا بستر ہے، اس بستر تے سو جائیں۔ مولا علی عرض کرتے ہیں سونیا سو جاواں گا۔ حضور علیہ السلام نے جب فرمایا کہ علی سو جائیں امانتاں دے کے تے تو بھی میرے پیچھے آ جائیں تے علی جب رات نو سووے نا اے اینج کر کے سوئی علی اینج کر کے سوئی۔ اگر رات نو کروٹ تبدیل کرے تے ایسے کے کریں، اگر کمبل لوے تے علی ہے ایسے کے لوی۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ مسکرا کے عرض کرتے ہیں سونیا میں کوئی پہلی بار سونا ہے، سونیا میں کوئی پہلی بار سونا ہے۔ سونیا تسی تلقین پہ فرما دیا جی علی نے پہلی بار سونا ہے۔ سونیا اینیاں راتاں ہو گئی سو دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی ستا دے اگے بھی پڑھا ہے، اگے اپنے گھر سودا رہا ہے، ہن محمد دے بستر تے سونا ہے۔ اگے اپنے بستر تے سودا رہا ہے، ہن محمد دے بستر تے سونا ہے۔ علی میں تیرے ساری عادت ہے اس واسطے پہ دسنا اینج سوئی اینج کمبل نہیں اینج کروٹ تبدیل کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ستا علی ہے تے کافراں نوں نبی نظر آوے۔ ستا علی ہوے تے نظر نبی آندا ہوے۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے جدوں ہمیں پرینہ دے عرض کی سر تسلیم میں خم جو مزاج یار میں آئے عرض کی یا رسول اللہ ہن میں سو جاواں گا، سونے کی امانت لے کے واپس آ جاواں گا۔ تے حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اے رات نو ستا نا تے فرماتے ہیں رب کعبہ دی قسم ہے زندگی دیاں ساریاں راتاں میں ستا لیکن ایڈی میٹھی نیند کسے رات نہیں آئی جتنی میٹھی نیند اس ہجرت کی رات میں آئی ہے۔ ایڈی میٹھی نیند میں کبھی ستا ہی نہیں جتنی میٹھی نیند جڑی ہے وہ میں اس رات وچ آئی۔ تو آ مسلمان میرے بھائیو توجہ سنا مسلمان کسی نے پوچھا یا علی اے کافر دا تیرا مقام دے ارد گرد کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننا مارنا چاہتے ہیں۔ کملی والے نے پہلے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، یا علی تمہیں نیند نہیں آئی گی، یا علی کافر دا خوف کافر دا تیرا ارد گرد، یا علی کسی دے ستے نہیں آواں گے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا لوگوں کسی پچھلے والے نے نیند نہیں آئے گی، رب کعبہ دی قسم ہے میں اپنی زندگی دیا ساری راتاں سکانا میں نے اتنی میٹھی نیند کسی رات بھی نہیں آئی جتنی میٹھی نیند میں ہجرت کی رات سکانا۔ لوگ عرض کرتے ہیں یا علی وجہ کی ہے ایک رات خطرے بھی بڑی سی القریم کافر کرے حملہ کرے والے سر کافر دے ادھی رات میں انتظار کرنے سر حضرت مولا علی نے فرمایا جن میری ساری زندگی دیا راتاں اے میں رات میں سوتا رہا اللہ میری اکھ لگدی سی تے میرے دل وچ خیال آیا میں اپنے آپ کو کہتا علی اٹھ جاؤ کدھر تیری موت نہ آ جائے، علی کدھر تے ستے نہ سو جائے، علی کدھر تیری موت نہ آ جائے، اٹھ کھڑا ہو جاؤ جا جا کے رب دی عبادت کر، موت تو پہلے رب دی عبادت وچ مشغول ہو جاؤ۔ ہر رات میری خوف دے وچ گزر جاندی ہے، رب دے عذاب تو ڈرنا نہ، رب دے خوف تو ڈر کے میری ساری ساری رات میں نیند نہیں آئی لیکن میری ہجرت کی رات ہے جو میں ساری رات میٹھی نیند سو گیا، عشاء کی نماز پڑھ کے میں میرے والا بستر تے لیٹے آؤ میں اپنے آپ میں آخیا علی اج میٹھی نیند سو گیا، اج تمہیں خوف کوئی نہیں، اگر تم موت خوف کو اٹھ کے عبادت کرتا رہے، اج میٹھی نیند سو گیا، اج ساری رات میں نیند پوری کر لے، اب موت کا خوف بھی ختم ہو گیا کیونکہ کملی والے نے فرمایا
تک میں مدینے نہ چلا گیا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے ساری رات اتنی میٹھی نیند آئی کہ اس رات میں میرے موت دا خوف بھی دل وچوں نکل گیا. سبحان اللہ. اپنے آپ کو فرماتے ہیں علی سو جا. ہن تے اتنی دیر تک موت بھی نہیں ہونی جتنی دیر تک تو مدینے نہ چلا گیا. کیونکہ حضرت علی المرتضی شیر خدا دا عقیدہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن پلو پلو جدا عقیدہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. اجے تک آواز نہیں پلو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی جامع مسجد القریش کے در دیوار میں جو عوامہ علیہ چلنی ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان پلو کسے ہور دا بیان چنگا. سبحان اللہ. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہجرت کی رات میں نے ساری زندگی دی راتاں تو زیادہ میٹھی نیند آئی. ہن محبت دی بات سننا. حضور علیہ السلام جڑے ویلے مولا علی نو سونپنی کر کے نا تے آپ انہاں دے ذمہ داری لگا کے حضور علیہ السلام نکلے نا باہر تے حضور علیہ السلام نے اپنے گھر دا ہے دروازہ کھولیا نا تے سامنے باہر ویکھیا تے دہلیز دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ٹیک لگا کے نا تے کھڑے کھڑے اکھاں بند کر کے کھڑے. سبحان اللہ. میں تسی گھر جا کے بولیا جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں پھر بھی مطمئن رہا گا ایتھے تے نہیں بولنی گھر جا کے تے بولیا جی بھائی. کئی ویلے گھروں صلاح کر کے آتے ہیں کہ اج مولوی ٹل نال میں نہیں بولنی سبحان اللہ. تے جیڑا تے آیا نا گھروں صلاح کر کے او دی تے مجبوری تے جیڑا بغیر صلاح دے آیا او تے بولے سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ٹیک لگا کے اکھاں بند تے حضور علیہ السلام نے دروازہ کھولیا تے ویکھیا صدیق کھلوتے نے تے حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق اس ویلے تو تو ایتھے ابو بکر تو کی پیا کرنا ہے. اس ویلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کملی والے کے قدم پکڑ لے لوگ عرض کی تھی کملی والے آؤ او بولا یاد کرو جب کس نے فرمایا صدیق تو ہجرت کر کے کلا نہ آ جاؤ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ہجرت کے واسطے سونا جو ساتھی عطا کر دے رہے. سنیا اس ویلے علی ابو بکر صدیق کا نظریہ بن گیا. سنیا میں یقین ہو گیا کہ اللہ کے محبوب نے جڑا فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تمہیں سونا جو ساتھی عطا کر دے. سنیا میرے دل میں گواہی دے دی تھی کہ کملی والے نے تمہیں قبول کر لیا. سنیا میرے دل میں خیال آیا صدیق جی اگر تمہیں سونا جو ساتھی ملنا ہے تو کائنات وچ محمد میں سونا زیادہ ہے ہی کوئی. کائنات وچ حضور علیہ السلام کو زیادہ ہو کوئی سونا ہے ہی کوئی نہ. اللہ اکبر. تو شاید میرے دل میں کہنا اتنا سونا حسینہ جمیلہ دمو موردیتا حسینہ جمیلہ دمو موردیتا رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا رب محمد بنا کے پلو پلو حسینہ جمیلہ دمو موردیتا
مسجد القدس دے وچ بیٹھنے والے ہو جڑے ویلے صبح اٹھ کے اپنی گلیاں بازاراں دے اندر جاؤ گے لوگ تمہیں پوچھن گے کہ تسی مسجد القدس دے وچ بیٹھ کے کی اونچی اونچی صداواں تے لگاندے سو اس ویلے اپنے اکھاں میں بلند کرنا ہو نعرے زور زور تے نعرے کرنا ہو اسی مسجد دے وچ بیٹھ کے اے نعرے لگا رہے سا حسینہ جمیلہ آواز نہیں ہے اچھی آواز نہ پڑھو حسینہ جمیل اپنے ہاتھ میں بلند کر کے اپنے بخشش کا سبب بنا کے چھندے بنا کے انہوں لہرا کے پڑھو حسینہ جمیلہ نمو موڑ دیتا حسینہ جمیل سارے دی آواز نہیں آئی ہاں میں سائیاں نے بڑی ڈاڈی جاچ دسی لوگاں مجمع نو بلان دی تے میں بلان دے پہنے نہیں پینا اپنی مرضی نال ہی بولو کہ میں کیوں کہہ رہا کہ ہاتھ کھڑے کرو یہ دے وچ میرا ذاتی مفاد کوئی نہیں نعت قابلی نعت پڑھدے نے نا تے تواڈے ہاتھ کھڑے کراندے نے تے تسی بھی تھلے نہیں کردے کدھر بے ادبی نہ ہو جائے ہاں تے جے خطیب کہندا نا کہ ہاتھ چوک کے پڑھو تے نہیں چک دے ساڈے کول تے دلیل ہے اللہ کریم نے سورہ یاسین دے وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ کریم نے فرمایا قیامت دا دن آئے گا نا تے اے زباناں بند ہو جان گیاں اے ہاتھ تے پیر گواہی دین گے اے نوجوان ذرا موبائل دھیان نال استعمال کریا گیا قیامت والے دن انہاں ہاتھاں تے پیراں نے گواہی دینی سبحان اللہ یہ جڑے ہاتھاں نال موبائل چلانے نا اے ہاتھ گواہی دین گے تے قیامت دا دن آئے نا تے زباناں تے بند ہونیاں نے تے رب پوچھے نا ہاتھاں نو کہ دسو اے تہاڈے نال کی کردا رہیا ہے تے ہاتھ گواہی دین یا اللہ جھوٹ بولدا رہیا ہے گناہ کردا رہیا ہے پر معافی دے دے جدوں تیرے محبوب دا ذکر آندا سی نا اسی اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندے رہے اپنے ہاتھاں نو بلند کر کے پڑھو حسینہ جمیلہ نمو موڑ دیتا حسینہ جمیل حسینہ جمیلہ نمو موڑ دیتا رب محمد بنا کے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بہت زیادہ لیکن مسجد اقصی دے اندر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کملی والے کا دیدار کیتا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ کہنے کملی والے آؤ سونا تے میں بھی بڑا سا پر رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا رب محمد بنا کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح کے عرض قدر کملی والے جنہوں قصہ فرمایا صدیق کلا ہجرت کر کے نہ آ جائے ہو سکتا ہے اللہ تمہیں سونا جا ساتھی ادا کر دے کملی والے اس دن دلیا کہ میرے ذہن میں چکل بیٹھ گئی کہ صدیق ہو تو کلا ہجرت کے واسطے نہیں جائے گا اللہ کا محبوب تیرے نام لے کے جائے گا سنے آپ اس تے اس رات گل پکڑ دو سنے اس دن کو لے آج بھی رات تک میں اپنے بھاگے چلے سکتا سائیہ نہ کام تیرے پوے میں گزار چھڑیا سبحان اللہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ میں دو پروگرام پڑھ کے آیا جن کی وجہ نال گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا لیکن تسی میرے نال چلو تو اچھی بولو سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرنے میں کملی والے جدوں دا تساں فرمایا نا میں اپنے گھر دے وچ ستا ہی نہیں سونیا ساریاں راتاں تیرے کوے تے گزار چھڑیا سبحان اللہ تو سونیا نینداں کتے ہن تے نینداں ہن جی اٹھ گئیاں کہ کدھر کملی والے رات نو فرمان دے صدیق ستا ہی نہ رہ جائے یا اپنی بارگاہ دے وچ کہ تیری گستاخی نہ ہو جائے تے آج کریم نے فرمایا رات پوے
پر درد منداں نو یاد سجن تے ستیاں آن جگہ لگی والیاں دی آنکھ نہیں لگدی اے رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے لگی والے نو کبھی بھی نیند آؤندی نہیں آؤ مسلمان میرے بھائیو آگے چلیے الحمدللہ اگر حضور علیہ السلام دا مکہ پاک تو ہجرت کر کے صرف غار سور تک آئیے نا تے الحمدللہ یہ 2 گھنٹے دا بیان ہے سبحان اللہ صرف حضور دا اپنا حجر مبارک کو غار سور تک آنا ایک علیحدہ عنوان ہے لیکن آؤ میں المختصر عرض کرا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تیار ہو گئے نا حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق ہجرت کر کے چلیے جی یا رسول اللہ چلیے جڑ ویلے گئے نا کہ مکہ پاک تو باہر نکلے تھے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے کمری والیا کتھے اے مکے دے پتھریلے پتھر سونیا اے نوکدار پتھر سونیا توڑے پاؤں مبارک نازک سونیا اے کدرے توڑے پیران دے وچ چوب نہ جان سونیا کی اجازت ہوئے تھے میں تو کندیاں تے نہ چک لاؤں سونیا میں تو کندیاں تے نہ چک لاؤں حضور علیہ السلام مسکرائے تھے عرض کی فرمایا صدیق جی میں تیری مرضی عرض کی کملی والا تانوں میں نا اپنے کندیاں تے اٹھانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو آپ نے حضرت حضور علیہ السلام نے جب کندیاں تے چکیا نا اگر پنجابی دے وچ آکھاں تے حضرت ابوبکر صدیق نے کملی والے نو اپنے کنداڑیاں تے چکیا توجہ ہے نا جی اچھی بولو سبحان اللہ اپنے کنداڑیاں تے چکیا تے جدوں کسی نو کنداڑے چکیا ہوئے نا او دا منظر کی بندا ہے کہ سینہ جڑا ہے وہ کنڈ دے نال لگدا ہے تے جڑا کنداڑے چڑھیا ہوئے او دے ہاتھ جڑے نے وہ اگلے دے سینے تے ہوندے سبحان اللہ تے منظر کی ہے کہ حضور علیہ السلام دے ہاتھ ید اللہ والے گورے گورے تے حضرت ابوبکر صدیق دے سینے تے تے حضور علیہ السلام دا سینہ تے حضرت ابوبکر صدیق دی کنڈ سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق دی کنڈ تائیوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ کریم نے جو کچھ محمد دے سینے دے وچ رکھیا میں وہ سارے دا سارا حضرت ابوبکر صدیق دے سینے دے وچ رکھ دیتا اور محبت والی بات سناوا حضور علیہ السلام نے جب کنداڑے چکیا نا تو یاد رکھنا حضرت ابوبکر صدیق دی فراست میں صدقے تے قربان جاواں حضرت ابوبکر صدیق کملی والے نے کنداڑیاں تے چوک کے تے غار سور دے سیدھے قدم نہیں چل کے گئے آج بھی نوجوان اگر غار سور تے جائے نا تے پسینے چھٹ جاتے نے یہ طاقت تے ہمت جواب دے دیندی ہے واہ صدیق تیری عظمت تے شان تو میں صدقے تے قربان جاواں کملی والے نے چکیا کنداڑے تے چک کے نا تے قدم کا چہرہ کر دیا خانہ کعبہ دی طرف تے کنڈ کر لے غار دی طرف تے پچھلے پیر دوڑنا شروع کر دیا کملی والے نے چک کے تے پچھلے پیر غار تے چڑھنا شروع کر دیتا اللہ اکبر جڑے ویلے چلے نا آگے دی وجہ کی ہے ایک تے وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو آپ نے بھئی غار طرف کنڈ کیوں کی تھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کیوں کیتا اس واسطے کہ کافر پیچھے لگے تھے کافر حملہ کرن تے میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے اگر حملہ کرن تے صدیق دا سینہ حاضر ہوئے صدیق دا سینہ حاضر ہوئے اور دوسری وجہ ہے کہ کافر والے پیچھے آنا سی نا جے اگر کافر کھوجی نو لے کے کھورا کردے پیچھے آن بھی نا تے ایتھے آگے دے انہاں دا علم تے انہاں دا تجربہ جواب دے دے آگے کھوریاں دے نشان ویکھن تے آکھن غار ول تے کوئی گیا ہی نہیں ادھر مکے نو ہی گئے نے مکے تے والے گئے نے اللہ اکبر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جڑے میرے کملی والے نو لے کے جڑے میرے غار دے کنویں تے گئے نا غار دے کنویں تے گئے کہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ چل کے کملی والے تسی ذرا باہر ٹھہرو سونیا غار بڑی پرانی ہے تے سونیا اندر کوئی چیز نہ ہوے سونیا تسی ایتھے ٹھہرو پہلے میں صفائی کر کے آنا پھر تانوں بلانا سبحان اللہ سونیا پہلے میں غار دی صفائی کرنا سونیا غار دے وچ چیک کرنا اللہ اکبر پھر تانوں بلانا حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق جا جڑے ویلے حضرت ابوبکر صدیق جان لگے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق پکی گل ہے کہ پہلے تو ہی جانا
یہ پکی گل ہے کہ پہلے تو ہی جانا ہے. عرض کی یا رسول اللہ جی پہلے میں ہی جاواں گا. سونیا اندر کوئی نقصان دینے والی چیز نہ ہوے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق جی پہلے تو جانا تے پھر جاتا جاتا میرے نال سودا نہیں کر لیندا. توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پہلے وہاں سے جانا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق پہلے پکی گل ہے تو وہاں سے جانا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پکی گل ہے پہلے وہاں سے میں جانا ہوں. سونا ہو سکتا ہے کہ وہاں سے نقصان والی چیز نہ ہو جائے. سونا غار بڑی پرانی ہے پہلے میں چیک کر کے آنا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق چلنے لگے. حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق جانا جانا میرے نال سودا کر لے. اج رات وچ پہلے تو چلے رات وچ جا کے تو میرا انتظار کرے گا. میں بھی تیرے نال وعدہ کرنا مزار وچ پہلے میں جاواں گا اوتھے میں تیرا انتظار کرنا. اللہ سبحان اللہ. آڈر ہو گیا کہ کلوز کر دے بس ہوں آخری باتیں جڑیاں میں سمیٹن لگیا حکم ہو گیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلے میں جانا کوئی چیز نقصان والی نہ ہوئے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق کس واسطے پہلے جانا ہے. تو سونیا پہلے اس واسطے جانا ہے کہ سونیا تو کوئی چیز نقصان نہ دے کوئی دشمن خواری نہ کر دے. حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق غار وچ پہلے تو چلا جا تے مزار وچ پہلے میں چلا جاواں گا. جویں تو غار وچ میری دشمناں دے کولوں حفاظت کرے گا نا اس طریقے مزار وچ تینوں کول بلا کے تے تیری میں دشمناں دے کولوں حفاظت کراں گا. تیری میں دشمناں دے کولوں حفاظت کراں گا. حضرت ابوبکر صدیق غار دے وچ گئے. میں المختصر مکاری گل لو جڑے ویلے آپ غار دے وچ داخل ہوئے نا تے آپ نے اپنا امامہ اتاری اور قمیض اتاری تے آپ نے نالے غار دی صفائی کیتی نالے کپڑے پھاڑ کے نا تے جتنے سوراخ سن انہاں سوراخاں دے وچ آپ کپڑے دیندے جا رہے سوراخاں نوں بند کردے جا رہے. اللہ اکبر کپڑا ختم ہو گیا تے پھر ایک روایت دے وچ کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا. ایک روایت دے وچ کہ دو سوراخ جڑے نے او باقی رہ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے کی کیتا کہ کپڑا تے ختم ہو گیا. میری طرف توجہ کرو بھائی. حضرت ابوبکر صدیق دا کپڑا تے ختم ہو گیا نا تے آپ نے کی کیتا کہ آپ نے دوواں پیراں دیاں اڈیاں انہاں دوواں سوراخاں دے وچ لے کے نا تے اپنی جھولی نوں انج پھیلا کے نا تے عرض کیتی یا رسول اللہ مذاق لینا والے سونیا ہن تسی آ جاؤ. سونیا ہن تسی آ جاؤ. حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق آ جاؤ. جی یا رسول اللہ آ جاؤ. حضور علیہ السلام اندر گئے نا تے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی گودی جڑی وہ پھیلائی ہوئی ہے تے عرض کرتے سونیا آ جاؤ لیٹ جاؤ. حضور علیہ السلام آئے تے حضور حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں کملے والیا لیٹ جاؤ اپنا سر جڑا نا گودی دے وچ رکھو. سونیا بڑا سفر کیتا ہے تھک تے گئے ہو گے نا تھکتے گئے ہو گے نا. سونیا بڑا سفر کیتا ہے. حالانکہ حضور علیہ السلام تے کنداڑیاں تے سوار تے چکن والے حضرت ابوبکر صدیق تے بلندی تے اوتے چڑھے بھی حضرت ابوبکر صدیق نبوت دا بھار لے کے اللہ اکبر. لیکن پتہ ہے نا کہ محبوب نازاں تے نخریاں والے ہوندے نے تے عرض کیتی کملے والے لیٹ جاؤ آرام کر لو تھک گئے ہو گے. حضور علیہ السلام نے اپنا سر انور حضرت ابوبکر صدیق کی گودی دے وچ رکھیا نا. حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق مینوں پتہ ہے کہ تو غار دے وچ میرے نال کیوں آیا ہے تو مینوں اس راستے تے کیوں لے کے آیا ہے. جی یا رسول اللہ فرمایا صدیق تیرا ارادہ سی نا کہ کوئی رات ایسی آ جائے یا میں ہوا یا تو ہوے تیسرا کوئی بھی نہ ہوے بس میں اپنے محبوب نو ویکھی جاواں رج کے دیدار کراں. صدیق جو تیری تمنا ایسی تھی وہ آج کی رات آگے رج کے دیدار کر لے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کملی والے دا سر اپنی گودی دے وچ رکھ کے نالے کملی والے دی زیارت کردے نے تے نالے فرماندے نے دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں دل
زیارت کر کے صبح اٹھ کے گلیاں بازاراں دے اندر چلے نہ اونچی اونچی آواز لایا کہ دل نبی دے نظر کو رجدا ہی نہیں دل نبی دے نظر کو رجدا ہی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں سونا اے ہو گیا جگ وچ حضرت ابو بکر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وہ صحابی کہ جڑے امام العاشقین جڑے صدیقاں دے سردار جڑے خلیفہ بلا فصل جڑے امیر المومنین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سسر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ ہستی کہ جنہ بچپن بھی کملی والے دے نال گزاریا جنہ لڑکپن بھی کملی والے دے نال گزاریا جنہ نے جوانی بھی کملی والے دے نال گزاری جنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہر قدم ہر لمحہ شادہ بشادہ وفاداری دا اظہار کیتا حضرت ابو بکر صدیق تے او کہ جڑے غار دے وچ بھی جدا نہیں ہوئے تے مزار دے وچ بھی جدا نہیں ہوئے جڑے غار دے وچ بھی جدا نہیں ہوئے تے مزار دے وچ بھی جدا نہیں ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا حضرت ابو بکر صدیق دا ہاتھ پکڑ کے تے حضرت عمر فاروق دا ہاتھ پکڑ کے فرمایا میرے صحابہ اے ابو بکر صدیق میں تے عمر جویں دنیا دے آئیاں نا اسی قبر دے وچ بھی انجی ہوواں گے تے اسی حشر والے دن بھی انجی ہوواں گے اسی دنیا دے وچ بھی انج تے مزاج دے وچ بھی انج تے قیامت دا دن ہوئے گا تے اسی اودوں بھی انج ہوواں گے جویں دا قرب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کملی والدہ حاصل کیتا نا دعا کریا کرو کہ اللہ کریم سانو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت کے اندر زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت کے اندر ہی اللہ کریم سانو سارے لوگ موت نصیب فرمائے اللہ کریم سانو حضرت ابو بکر صدیق ورگا عشق اونا ورگا سوز اونا ورگی اڈیک اونا ورگی لگن اللہ کریم سانو سارے نصیب فرمائے واجد محفل پاک دے بانیان اجلی محفل پاک دے تمام بانیان خصوصاً حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد سید جماعتی صاحب مدد اللہ العالی میں بہت مشکور ہاں کہ جنہاں نے دعوت دیتی میں نے چیز حاضر ہو گیا اللہ کریم انہاں نے برکات عظیم عطا فرمائے حضور دے نطق دا صدقہ اللہ کریم انہاں دے نطق دے اندر مزید برکت رحمت وسعت نازل فرمائے اور مسجد القریش دے تمام انتظامیہ کہ جنہاں نے محبت نال اس پروگرام کو سجایا اللہ کریم سارے برکات عظیم عطا فرمائے آخر تے ایک اعلان سماعت فرماؤ الحمدللہ توڑی اس جامع مسجد القریش و مدرسہ تعلیم القرآن ماشاءاللہ یہ شروع ہو گیا ہے جس دے اندر بچے اور بچیاں لوگ یکساں طور پہ نازلات القرآن حفظ قرآن دے تجوید و قرات اور ترجمہ و تفسیر دے نال جڑا وہ تعلیم دیتی جاندی ہے